ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو اسرائیل کے لیے یا زینسٹ کے لیے جو جاسوسی کرتے ہیں اور ان کو عربوں کو برباد کرنے کے لیے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے یا ان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے لیے جو زینسٹ کے سب سے بڑے اعلی کار ہیں وہ انڈینز ہیں، اور وہ انڈینز جو ان سے ہیں ان کی ایک ساکھ ہے، وہ یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ قابل ترین ہے، لیکن خاص ان کا مشن جو ان سے ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک انڈین دوسرے انڈین کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان میں سے 10 میں سے ایک دو تین جو ہے نا وہ رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کو جو مشن ملا ہوا تھا وہ پوری کرتے ہیں، لیکن وہ جو باقی کے جو 10 میں سے دو تین تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن باقی کے جو 7 8 ہیں جو بچے ہوئے ہیں جو نہیں یہ کام کر رہے وہ ان دو تین کو جو ہے نا مدد دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تمہارا جو کام ہے وہ ہم کر دیں گے۔ کچھ کو اندازہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں اندازہ ہوتا، لیکن جو مشن پہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، پیسہ کمانا نا ایک میتھڈ ہے جو اب اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر نا یہ میتھڈ پھیلتا جا رہا ہے، تو لوگ کماتے جا رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگلی یہ بات تو ہو گئی، اب عربوں کے اوپر جو برا وقت ہے، جو اندر سے وہ کھوکھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہر انفارمیشن پہلے سے موجود ہوتی ہے دوسری طرف، اور وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو اصل چیز جس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ کون ہے کہ جو زینسٹ کے لیے، یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو ہے نا مرکز کہاں ہے، تو وہ جو ہیں پاکستان کے اندر جو احمدی ہے، مرزائی، یہ سب جو ان سے ہیں یہ ایک خاص مشن کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی جو نفرت ہے جو مسلمانوں سے وہ پائی جاتی ہے، اپنے گروہ کو اکٹھا کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ان کی بالکل پیدل باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کو اردو میں نہیں پڑھنا، ہمارے طریقے سے ہی پڑھنا ہے، اور یعنی کہ ایک کینسر ٹائپ کا سا ہے۔ اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو تھا نا یہ ایک اور بڑی جنگ لے کر آ رہا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے زینسٹ نے یورپ اور امریکہ کو مفلوج کیا ہوا ہے نا، کھوکھلا کیا ہوا ہے، اب ان کی عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، اتنا زیادہ پڑ رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ وہ بتاتے رہے کہ جناب مسلمان دشمن ہے، مسلمان دشمن ہے، لیکن پیسہ کہاں جا رہا تھا لٹ کے؟ وہ ان کے پاس جا رہا تھا، اور آج وہ مفلوج کس طریقے سے کرتے ہیں؟ پیسے سے کرتے ہیں، تو یعنی کہ یہ میتھڈ کے تھرو کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ جو ہے نا کھل کھلا کے، وہ یہ احمدی برادری۔ اب یہ اس کی ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب ان میں سے خاص خاص جو لوگ ہوتے ہیں جو اسرائیل آتے جاتے رہتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہیں اسی پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو سٹیمپ نہیں کرتے، جیسے یہ کسی بھی بارڈر پر پہنچتے ہیں نا، یعنی کہ یہ کاروبار کے نام سے، عمرے کے نام سے یہ جب جاتے ہیں پاکستان سے باہر اور یہ پھر اسرائیل جاتے ہیں، تو بارڈر پہ جو ہے نا کوئی بھی اسرائیل کی جو سیکیورٹی فورس جو ان سے ہوتے ہیں نا، جیسے ہی وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور مرکز میں آئے ہیں، مرکز جو ان کے آفیسز ہیں، تو وہ ان کو بڑا اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں، ایسا پروٹوکول نہیں دیتے کہ لوگوں کو نظر آئے، وہ فوراً ان کو سائڈ پہ ان کی آئیڈینٹی لیتے ہیں، ان کا نام وغیرہ، تو ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، پھر وہاں سے اپروول آ جاتی ہے، ود ان منٹس ہوتا ہے یہ کام، اور پھر یہ جو ہے نا اپنے مرکز میں جاتے ہیں، وہاں پہ مل ملا کے جو بھی کام ہوتے ہیں ان کا لینا دینا یا ان کو ٹریننگ، یہ سب کچھ کر آ کے واپس آ جاتے ہیں، انفارمیشن پاس کرنا، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، بہت سارے کام ہیں ان کے، تو یہ ایک مشن کے اوپر ہے، اور انہوں نے ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا، نفاق پھیلانے کا حلف اٹھایا ہوا، جو ان کے غلام احمد مرزا جو تھے انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے بعد والوں نے، تو آپ دیکھ لیں یہ سارا جو نظام ان کا پاؤنڈ میں ہوتا ہے اور سارا نظام چل رہا تھا، وہ پھر فالتو بات آ جاتی ہیں۔ لیکن پورے پاکستان کے اندر جو ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں نا، زینسٹ کے سب سے بڑے جو اعلی کار ہیں، یہودی زینسٹ کے جو سب سے بڑے اعلی کار ہیں وہ احمدی ہیں، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو انڈینز ہیں وہ عربوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے، یعنی کہ عربوں سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے۔ تو یہ تھی جی معلومات، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ سب کا حافظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔